آج ایک ایسی آیت کے بارے میں بات کروں گی جو کہ زندگی بدل دینے والی آیت ہے، جس کو ہم ڈیلی بیسس پہ پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم میری ٹپ فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد اور آباد رکھیں، جہاں آپ قدم رکھیں اللہ آپ کے لیے خیر اور آسانی کا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ جو بابرکت دن ہے، رحمتوں کے، برکتوں کے، یہ دعاؤں کی قبولیت کے دن ہیں، اس میں سب کے لیے دعا کیجیے، اسپیشلی اپنی اولاد کے لیے، کیونکہ یہ جو دن ہے قربانی کے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو بونڈنگ ہے ایک باپ اور بیٹے کی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے قربانی کے لیے کہا تو انہوں نے بولا کہ میں حاضر ہوں۔ انہوں نے اپنے باپ کا کہا مانا اور اپنے باپ کے سامنے جھک گئے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی ان دنوں میں اپنی اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرما بردار بیٹا بنایا، اللہ ہماری اولاد کو بھی ہمارے لیے ایسا ہی فرما بردار بنائے، نیک بنائے۔ تو یہ جو دعا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ مانگیں، اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ دعا کریں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں، ان سب کے لیے جو مشکلوں کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، اپنے لیے بھی، کیونکہ یہ دن ہی اسی چیز کے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے۔ تو ان دنوں کو اگنور مت کیجیے، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو چلتے پھرتے کم سے کم دعا کرتے رہیں، اور نماز کی پابندی ضرور کریں، تکبیرات جو ہیں وہ پڑھتے رہیں۔ تو اس سے انشاءاللہ کم سے کم ہمارا نام بھی اللہ تعالیٰ کے تھوڑے سے ان گنے چنے لوگوں میں شامل ہو جائے گا جو کہ عبادت گزار ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور بات میں نے بتانی تھی کہ بڑی نالج والی بات تھی کہ یوم عرفات آپ کو پتہ ہے کہ جس دن حج ادا کیا جاتا ہے پراپر، تو یوم عرفات جو ہے وہ 9 ذی الحج ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کیلنڈر کے مطابق جہاں پہ چاند پہلے نظر آتا ہے وہاں پہ دن پہلے ہوتے ہیں، جس طرح اب عید یہاں پہ ہماری 16 کو ہے اور پاکستان میں 17 کو ہے، تو اسی طرح دن جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ تو یوم عرفات ویسے تو 9 ذی الحج ہے، اب پاکستان میں جو 9 ذی الحج ہے وہ سعودی عرب سے اگلے دن بنے گی، آف کورس جب سعودی عرب میں 9 ہوگی تو پاکستان میں 8 ہوگی۔ لیکن ایک چیز جو میں نے مینشن کرنی تھی کہ یوم عرفہ جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک ہی دن ہوتا ہے جس دن حج پڑھایا جاتا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، جو جمعے کا خطبہ ہے وہ ایک دن ہو جاتا ہے، پھر اگلے دن کسی دوسری جگہ پہ جمعہ ہوگا، وہاں پہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح جو مہینے کی جو عید ہے، عید کی جو نماز ہے وہ ایک دن ہوگی، اگلے دن کہیں اور پہ جمعہ ہوگا تو وہاں پہ عید ہوگی تو وہاں پہ بھی عید کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ مطلب اس طرح جو چیزیں ہیں ڈفرینٹ جگہوں کے مطابق، ٹائم کے مطابق، وقت کے مطابق چینج ہو جاتی ہیں، لیکن حج جو ہے نا وہ پوری دنیا میں ایک ہی دن، ایک ہی وقت، ایک ہی جگہ پہ ادا کیا جاتا ہے، اور وہ ہے خانہ کعبہ شریف۔ تو جس دن حج ہوگا وہی دن یوم عرفہ ہوگا، چاہے آپ اسپین میں ہیں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، چاہے آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں۔ تو یہ چیز میں نے بتانی تھی کہ یہ نہیں ہے کہ اب سعودی عرب میں یوم عرفہ 9 ذی الحج ہے تو ہم جو ہے نیکسٹ ڈے کا انتظار کریں گے، نہیں ہماری تو نو کل ہے۔ نہیں، اگر آپ کے کوئی وظائف ہیں اس سے ریلیٹڈ، اگر آپ کی کوئی عبادت ہے اس سے ریلیٹڈ، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو آپ وہاں جا کے مطلب یوم عرفہ والے دن آپ نے یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہی دن ہمارے لیے بھی یوم عرفہ ہے جس دن حج ادا کیا جائے گا۔ تو یہ چیز میں نے مینشن کرنی تھی، میں نے کہا میں سب کو بتا دوں، مجھے بھی پہلے نہیں پتا تھا، بیکاز اتنی کامن سینس والی بات ہے لیکن ہم کبھی استعمال نہیں کرتے نا۔ تو میں اس کا ریگارڈ دوں گی نمرہ احمد کو، جو کہ ناولسٹ ہیں، بڑے اچھے ناول لکھتی ہیں، تو انہوں نے لاسٹ ٹائم یہ چیز اپنے وہ سٹوریز میں شیئر کی کہ یوم عرفہ وہی ہے جو کہ سعودی عرب میں ہے، بیکاز وہ چینج نہیں ہو سکتا۔ حج جو ہے وہ ایک دفعہ ہی پڑھایا جائے گا، اب یہ نہیں ہے کہ 9 ذی الحج کو وہاں پہ پڑھایا جائے، اگلے دن پاکستان میں 9 ہے تو پھر دوبارہ تو نہیں حج پڑھایا جائے گا نا، تو بس وہی ایک دن ہی یوم عرفہ کاؤنٹ کیا جائے گا۔ تو اگر کوئی بھی آپ کے وظائف ہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ کے کوئی نوافل ہیں، کچھ بھی، تو آپ اسی دن پڑھیں گے جس دن کے حج ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ویسے تو یوم عرفہ اگلے دن بنے گا، لیکن یہ کہ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو باقی جناب میں بنا رہی تھی مکرونی، اس کے ساتھ میں نے بنانا تھا کیک۔ اس کے لیے میں بارش میں گئی باہر کیونکہ میرے بچوں نے انت اٹھائی ہوئی تھی کہ ماما بنا دے تو میں نے کہا چلیں چھوڑیں، سب کچھ بچوں کی خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ تو میں بس بارش میں نکلی باہر، ساری چیزیں لے کے آ کے میں نے ساری چیزیں بنائیں۔ یہ چاپر میں استعمال کر رہی ہوں یار، بڑا ہی اچھا ہے، بڑی جلدی انسٹنٹلی ہر چیز جو ہے نا وہ کٹ آف ہو جاتی ہے۔ مجھے تو بڑا سکون آ گیا اس سے، یہ کہ میں فوراً سے اس کے اندر ڈالتی ہوں، چاہے آپ نے بنانی ہے فروٹ چاٹ بنانی ہے، چاہے آپ نے ویسے کیوبز میں کچھ کاٹنا ہے، کچھ بھی۔ یہ دیکھیں کتنے مزے کے پیاز کٹے ہوئے ہیں، تو مجھے اب اتنی ٹینشن ہی نہیں ہے کہ اب میں ہاتھوں کا استعمال کروں، بس یہ چاپر میرے پاس آ گیا، تو بھی مجھے لکیلی مل گیا تھا، تو الحمدللہ
یہ کام بھی میرا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے آج کی ویڈیو میں شیئر کرنی تھی، جو کہ آیت میں نے آپ کو بتائی، اس آیت کو ہم ڈیلی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم کیونکہ ترجمہ ہم چیزوں کا بہت کم دیکھتے ہیں نا، تو اس وجہ سے ہمیں ان کے میننگ کا نہیں پتہ ہوتا۔ اس آیت کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، اور ایک بڑے ہی مشہور پولیٹیشین جو ہیں نا، ان کی یہ آیت ہے جو کہ سٹارٹ میں ہی وہ پڑھتے ہیں، میرا خیال ہے سب کو پتہ چل گیا ہوگا۔ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب اگر آپ ڈیپلی جا کے اس کا جو ہے نا آپ غور سے سوچیں نا، تو اس کا کتنا مطلب ڈیپ میننگ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے، اللہ پہ بھروسہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم تیرے علاوہ کسی کو شریک نہیں مانتے، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور کیونکہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، ہم کسی اور سے مانگتے بھی نہیں ہیں۔ تو مطلب ہمارا رب ہے، تو ہی ہمیں دے گا۔ تو یہ جو توکل اور یقین ہے نا، یہ اصل میں آپ کو وہ چیز دلاتا ہے جو کہ آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ چلتے پھرتے پڑھنا ہے۔ اس کے جو معجزات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، اگر آپ اس کو چلتے پھرتے وضو بے وضو یا باوضو آپ اس کو پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے نا، جس طرح بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اپنا گھر نہیں ہے، ہم سیپریٹ ہونا چاہتے ہیں، ہمیں ہمارا گھر مل جائے، یا ہمارے اوپر بہت زیادہ قرض چڑھا ہوا ہے، ہمارا قرض ادا ہو جائے، یا پھر ہماری شادی نہیں ہو رہی، یا کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہے نا، اس کے لیے آپ پریشان ہیں، آپ اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں، چاہے وہ پیسے سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس آیت کو پڑھنا شروع کر دینا ہے صبح شام لگاتار۔ اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اس کو مراقبے کی حالت میں تھوڑی دیر پڑھیں، ایک ٹائم سیٹ کر لیں آپ، چاہے آپ عشاء کے بعد فری ہیں، بچے سو گئے ہیں، گھر میں سکون ہے، کیونکہ مراقبہ کے لیے آپ کو ایک پرسکون سی جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ مراقبے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس بیٹھ کے وہاں پہ، اس کا بس سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھی، اسی جائے نماز پہ آپ بیٹھے، آپ نے آنکھیں بند کر لیں، اس آیت کے میننگ کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے، اور آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے۔ آپ پڑھنا عربی میں ہے، لیکن میننگ اردو میں اپنے دماغ پہ آپ نے نا ریوائز کرتے جانا ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس سے مدد مانگتے ہیں، تو ہی دینے والا ہے، اور اپنے دماغ میں اپنی ضرورت، اپنی خواہش کو رکھیں۔ 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، 2 منٹ، مطلب اتنا کہ لیکن صرف توجہ کے ساتھ، اس ٹائم آپ کے دماغ میں اور کچھ بھی نہ ہو، صرف اس آیت کے اوپر آپ کی توجہ ہو، آپ اس کو پڑھیں، 3 سے 4 منٹ لگاتار پڑھیں۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت سی طاری ہونا شروع ہو جائے گی، آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جائیں گے، مطلب جب آپ کی ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنک ڈیولپ ہو جائے گا نا، تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اس طرح لگے گا کہ جس طرح آپ پتہ نہیں اس دنیا میں ہیں ہی نہیں، اور وہ جو فیلنگ ہے نا، وہ مین فیلنگ ہے جہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ اس کو چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا نفل پڑھیں حاجت کے، اور اس میں آپ جب یہ پڑھیں نا سورہ فاتحہ، تو اس میں جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آئیں تو 41 ٹائم اس آیت کو بولتے جائیں، اور اس ٹائم اپنا جو مقصد ہے، اپنی جو ضرورت ہے، اس کو اپنے دماغ میں رکھیں۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت میں بھی سیم اسی طرح جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آئیں تو 41 ٹائم اس آیت کو ریپیٹ کرتے رہیں، اور اپنے دماغ میں اپنی مسئلہ، اپنی ضرورت، حاجت جو بھی ہے اس کو اپنے دماغ میں رکھیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو جو ہے کچھ دنوں میں اس کا رزلٹ ضرور مل جائے گا۔ بہتر ہے کہ چلتے پھرتے پڑھیں اس کو، وہ بھی بہت زیادہ افیکٹو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مجھے جو 2 چیزیں عرش سے اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پہ دیں، وہ ایک تو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے اور آخری آیات ہیں، اور دوسرا سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ سورہ شفا بھی ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر مطلب اتنے کمالات ہیں کہ بتایا نہیں جا سکتا۔ تو اس وجہ سے اس کو ضرور کریں، اور آپ کو کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پریشانی ہے تو انشاءاللہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اور ایک اور آخری بات میں نے یہ کہنی تھی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے رزق مانگیں تو روحانی رزق بھی ساتھ مانگا کریں، صرف جسمانی رزق مت مانگا کریں، کیونکہ اگر آپ کو جسمانی رزق مل جائے گا، پیسہ مل جائے گا، گھر دولت گاڑی سب کچھ مل جائے گا، تو اب اگر اللہ تعالیٰ آپ سے سجدہ کرنے کی توفیق ہی چھین لے، اللہ تعالیٰ آپ سے صدقہ کرنے کی توفیق چھین لے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے درد چھین لے، تقویٰ چھین لے، اور صرف آپ کو پیسہ دے دے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے آپ کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگیں تو نیک
فراخ حلال رزق مانگیں، روحانی اور جسمانی رزق مانگیں جو آپ کے جسم کو بھی سکون دے، جو آپ کی روح کو بھی سکون دے، اور عافیت کے ساتھ جو بھی چیز مانگیں کہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہو، عافیت شامل ہو، وہ چیز تب ہمیں ملے، اور اگر وہ ہمارے حق میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ویسے ہی ہمارے دل کو موڑ دے۔ تو اس وجہ سے یہ جب دعا کرتے ہیں نا تو دعا کے الفاظ جو ہیں وہ بہت بہت زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ کبھی بھی شرط مت لگایا کریں، کبھی بھی ضد مت کیا کریں، مطلب کبھی بھی نا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شرطیں مت رکھا کریں، ایسا ہو بس مجھے یہ مل جائے اور پھر بے شک اس کے بعد یہ ہو جائے، مجھے بس یہ ہو جائے، نہیں۔ وہ وقتی طور ہماری فیلنگز ہوتی ہیں، ہم اس چیز میں اتنا انڈلج ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بس ہمیں یہی چاہیے، اس طرح ایک بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ضد نہیں لگانی، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، بار بار مانگنا ہے، اس طرح بچہ ماں سے ضد کر رہا ہوتا ہے نا کہ نہیں نہیں مجھے بس چاہیے اور مجھے بس آپ دے دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میرا اس چیز سے دل ہی ہٹا دے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی کریں گے۔ میں تو ہمیشہ ہی دعا کرتی ہوں کہ میں جو بھی آپ کو بتاتی ہوں آپ کے لیے ورک کرے، اور یقین کریں جب مجھے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں نا، مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے بتایا، ہم نے کیا اور ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا، تو بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا یہ دوسروں کے کام آنے کے لیے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ایفرٹ ضرور کریں اپنی چیزوں کے لیے، وظائف سے یا گھر بیٹھے کوئی بھی چیز آپ کو مطلب بغیر جسمانی ایفرٹ کی کوئی بھی چیز آپ کو نہیں ملتی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے بس بول رہے ہیں کہ ہمارے اوپر پیسوں کی بارش ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ گھر بیٹھ کے بس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے، نہیں۔ جب تک آپ جسمانی ایفرٹ نہیں کریں گے اس ٹائم تک اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کی کوشش کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنی ایفرٹ نہیں ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے پہلے خود ایفرٹ کریں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے بولیں کہ اللہ میں اپنی جگہ پہ کر رہا ہوں، تو اپنی جگہ پہ میری مدد کر۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کریں گے ہر چیز میں، اور اللہ تعالیٰ مطلب کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی، میں نے کہا آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ آیت کے بارے میں بتا دیتی ہوں، بس اس کو چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، اور نہیں تو پھر تھوڑی دیر 5-10 منٹ کے مراقبہ میں پڑھ لیں، ورنہ پھر جو میں نے صلاۃ الحاجت آپ کو بولی اس میں پڑھ لیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ میری آج کی ویڈیو تھی، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی لائک کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیا کریں۔ میں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، مجھے میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔